بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنی ہوگی کیونکہ میں بھی کوئی نئی بات پیش نہیں کروں گا، بس بات وہی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ہمارا دین اور آپ کا دین جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرحد پر لے کر کے آئے تھے، آج تک وہ دین آپ کے اور ہمارے سینوں کے اندر رچا اور بسا ہوا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے، اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ جتنے لوگ اس مسجد کے اندر اکٹھے ہوں گے وہ ضرور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی انسان آپ کی اس مسجد کے اندر جمع نہیں ہوگا۔ سب کے سب یہاں پر جو بھی لوگ آئیں گے وہ سب کے سب وہ ہوں گے جن کو آپ اور ہم مسلمان نام سے جانتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنے کا والا مسئلہ یہ ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جس اسلام کو مانتے ہیں، جس اسلام کی بات کرتے ہیں اور جس اسلام کے لیے وہ اور آپ، ہم اور آپ مرنے اور مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس اسلام کے اوپر عمل کتنے لوگ کرتے ہیں۔ مین چیز یہاں پر آ جاتی ہے، اسلام کو ماننے والے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے بڑے بڑے لوگ اس دنیا کے اندر آپ کو مل جائیں گے، لیکن حقیقت میں کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے، کون منافق ہے اور کون نہیں ہے، ان ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو منافقین کی نشانیاں بتا کر کے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتلا دیا کرتا تھا کہ فلاں انسان جو آپ کی حمایت کی بات کرتا ہے اس کے دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، وہ صرف نام کا مسلمان ہے، اس کے اندر اسلام گھر کیے ہوئے نہیں ہے، وہ اسلام کو نہیں مانتا ہے، بلکہ اسلام کا مذاق بنانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے اسلام کے دائرے کے اندر آ گیا ہے۔ یہ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی جان کا امان چاہنے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے کہ کہیں مجھ سے جہاد نہ کر لیا جائے، اس وجہ سے وہ یہاں پر آ گیا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ نام کے مسلمان ہوں گے لیکن حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حقیقت میں تو مسلمان وہ ہیں جو اسلامی تعلیم کے مطابق زندگی بھی گزارے گا، اسلامی عمل کے مطابق، اسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر بھی دکھائے گا۔ ورنہ ایسے لوگ تو یہ آپ ساری دنیا کے اندر جب نظر دوڑائیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے، یقیناً آپ کو دکھائی دیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن جب ان کا عمل دیکھیں گے ان کے سامنے مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمان ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے ماتھوں پر شکن تک نہیں آتی ہے۔ بتاؤ کہ وہ مسلمان کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ چاہے وہ کسی بھی سرحد کا رہنے والا ہو، کسی بھی سرزمین کا رہنے والا ہو، ضروری نہیں ہے کہ مکے میں رہنے والا، مدینے کے اندر رہنے والا ہر ایک مسلمان ہی ہو۔ وہاں پر منافقین بھی رہے ہیں، وہاں ابو جہل بھی رہا کرتا تھا، ابو لہب بھی رہا کرتا تھا، عتبہ بھی رہا کرتا تھا، اور بھی بہت سارے منافقین، بہت سارے کفار و مشرکین وہاں پر بسا کرتے تھے۔ اور جس پر زمین پر آپ رہتے ہیں اس پر زمین کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جس پر زمین کے اندر آپ بسے ہوئے ہیں، جس ملک کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ملک آپ کا کہاں جا رہا ہے مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں ہے۔ مسلمان صرف اپنے مزے کے اندر زندگی گزار رہا ہے، مسلمان صرف مستیوں کے اندر لگا ہوا ہے، مسلمان شراب کے نشے میں لگا ہوا ہے، زنا کے اڈے کی طرف جا رہا ہے اور مسلمان کو اس کا احساس تک نہیں ہو رہا کہ آخر تیری نوجوانی کہاں جا رہی ہے۔ بزرگوں کو، والدین کو کوئی معلوم نہیں، بلکہ بزرگوں کی بھی حالت خراب ہو چکی ہے، نوجوانوں کی ہی نہیں بلکہ بزرگوں کی بھی حالتیں بہت زیادہ خراب ہیں۔
کو بھی ہیں، لیکن بات یہی ہے جب لوگوں کے سامنے حق بات پیش کی جاتی ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ علماء کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کو گھیر گھوٹ کر کے لا کر کے کھڑا کر دیا جائے کہ وہ شریعت کے مطابق بات نہیں کریں گے، بلکہ بات اگر کریں گے یہ تو یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ مقتدی حضرات جو ہوں گے ان کی مرضی کے مطابق بات کی جائے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام اگر بات کرے گا یہ مدرسے میں رہنے والا بات کرے گا، یہ باہر سے آنے والا بھی بات کرے گا، جو مرضی لوگوں کی ہوگی ان کی مرضی کے مطابق اگر وہ بات کرے گا تو لوگ اس کو پسند کریں گے، ورنہ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ اس مولوی کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ یہ حالت لوگوں کی ہو چکی ہے، حق بات برداشت نہیں کی جاتی، لوگوں سے حق بات برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان کے سامنے حق کھول کر کے رکھ دیا جائے، ان کے سامنے بیان کر دیا جائے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت ہمارے مطابق چلے، یہ مولوی اگر چلے تو وہ ہمارے مطابق چلے، اپنے طریقے سے وہ زندگی نہیں گزار سکتا، شریعت کے مطابق وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اس کو بالکل گھیر کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مولوی اگر چاہے جس طریقے سے ہم چاہیں گے، بلکہ اگر اس یہ کہہ دیا جائے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مولوی صرف ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس کو جھاڑ پھونک کے لیے گھر بنایا جائے تو فوراً ننگے پاؤں میں جوتی ہو یا نہ ہو، فوراً اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر، چاہے اس میں کتنے بھی ضروری مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے ساتھ نہیں آیا ہے تو وہ سب سے بڑا مولوی کا جا کر کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ حالت لوگوں کی بن چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے کہنے میں میرے گھر نہیں آئے ہیں۔ تو مولوی آپ کا تابع رہے گا یا آپ کے یہاں جو بھی آ کر کے کام کرے گا، کیا آپ صرف اس وجہ سے امام رکھتے ہیں، اس وجہ سے آپ یہاں پر علماء کرام کو رکھتے ہیں؟ ہر سے بھی کہیں کی بھی حالت دیکھ لو، ہر جگہ کی حالت یہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں کی حالت ایسی ہے، ہر جگہ کی یہی حالت ہو چکی ہے۔ اماموں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اگر لوگ امام اگر حق بات میں بیان کرتے ہیں تو اس کو یہاں سے نکالنے کی بات ہونے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی باہر سے آنے والا بھی اگر کوئی حق بات پیش کرے گا تو وہ بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ مولوی اگر بات کرے تو وہ ہماری مرضی کے مطابق بات کرے۔ حق تو یہ ہے چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو یا باہر سے آنے والا ہو، معاشرے کے اندر جو گندگی دیکھی جائے گی، معاشرے کے اندر جو فسادات دیکھے جائیں گے، معاشرے کے اندر جو برائیاں دیکھی جائے گی، ان کو سامنے رکھ کر کے مولوی بات کرے گا۔ اگر وہ حق ہوگا تو یقیناً یہ موضوع اس کو لینا پڑے گا، اور اگر وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بس لوگ میرے تابع رہیں، آج تک یہ لوگ کسی کے تابع نہیں ہوئے، اللہ کے رسول کے ساتھ سب نہیں جڑ سکے ہیں، تو بتاؤ اماموں سے یا مدرسوں سے، مدرسوں میں رہنے والوں سے، خانقاہوں میں رہنے والوں سے تمام لوگ کیسے جڑ جائیں گے؟ نہیں جڑ سکتے ہیں۔ یقیناً کوئی نہ کوئی آدمی تو ایسا ضرور ہوگا۔ یہ مولوی کے ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جو مرضی ہو چاہے کرے، اور اپنی مرضی سے مولوی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ جہاں چاہیں اپنا پیسہ خرچ کرے، آپ کو حق کا راستہ بھی نہیں دکھا سکتا ہے۔ آپ ڈیجے پر ناچے، اسی طریقے سے آپ بارات کے اندر ہجوم مچائیں، کئی لاکھ روپے آپ اس کے اوپر خرچ کریں، اس کے اوپر مولوی زبان بھی نہیں کھول سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لو، روزی روٹی دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ روزی روٹی کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر لیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسوں میں رہنے والے کام نہیں کر سکتے ہیں، مسجدوں میں رہنے والے کام نہیں کر سکتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ مدرسوں میں رہنے والے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم ان لوگوں کی خودداری سمجھو کہ یہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی ساری ضروریات کو چھوڑ کر، اپنی والدین کو چھوڑ کر، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، جتنے آپ کے بچے گھر چھوڑ کر کے کام پر جاتے ہیں، ان سے معلوم کرو کہ باہر کی حالت کیا ہوتی ہے۔ جو لوگ باہر گئے ہیں کام پر، یہ کسی ضروریات سے گھر سے باہر نکلتے ہیں، یقیناً ان کو معلوم نہیں کہ گھر چھوڑنا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک امام آپ کے یہاں آ کر کے پڑھ جاتا ہے، وہ صرف کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو راہ ہدایت دکھا سکے، صحیح راستہ ان کو بتایا جا سکے کہ تم کہاں جا رہے ہو اور تمہارا مشن کیا ہے، تمہیں کس وجہ سے اللہ نے اس دنیا کے اندر اتارا ہے، صحیح راستہ لوگوں کو دکھا سکے۔ اس وجہ سے وہ آپ کی مسجدوں کے اندر، کہ آپ کی خانقاہوں کے اندر، آپ کے مدرسوں کے اندر وقت دیتے ہیں۔
और अगर वो फिर हंगामात बयान करते हैं तो लोगों के तेवर देखो, लोगों की हालत देखो, लोगों के अल्फाज क्या होते हैं। आप चाहे अपनी बीवियों को नचाएं या अपनी बेटियों को नचाएं, क्या आपके अंदर शर्म नहीं गई है? क्या गैरत नहीं आती? खुदा की कसम आप बताए तो सही, जब आपका बच्चा बारात लेकर के जाता है या आपके हमारे घरों पर सबकी घरों की यही हालत है, आप ये न समझिए कि मैं इससे अलग हूँ। हो सकता है कि हमारे घरों की भी हालत ऐसी ही हो, क्योंकि घर के अंदर अकेला मौलवी भी कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने बड़ों को भी देखा है, आपने अपने बड़ों को देखा है, एक जुबान से अल्फाज निकालेंगे, इन मौलवियों को तो यही काम है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपकी मस्जिदों के सामने कोई गैर मुस्लिम लाकर के डीजे बजाता है, ये यहाँ आकर के कोई नाच गाना करता है, आप उसे बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये इसी तरीके से कोई सब्जी बेचने वाला आता है और नमाज का वक्त हो जाए तो उसका बिगड़ भी बंद करवा दिया जाता है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है यहाँ रहते हुए भी। लेकिन अफसोस की बात ये है, आप मदरसों के सामने खड़े होकर, मस्जिदों के सामने खड़े होकर अपनी बहु बेटियों को नचा रहे हैं और खुद भी जिनकी दाढ़ी भी सफेद हो चुकी है वो डीजों पे नाच रहे हैं। क्या हया नहीं आती? शर्म नहीं आती? और जब ये इतना ही नहीं कि एक आध घंटा पूरा दिन और पूरी रात सारे महल्ले वालों की नींद खराब करके रख दी जाती है, कोई पूछने ताछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इतना रुपया पैसा आप अपनी शादियों पर खर्च कर रहे हैं। खुदा की कसम बताओ तो सही, आपको मुस्तकबिल कैसे समझ सकता है? आप अपने मुस्तकबिल में कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। जो इंसान शादियों के ऊपर, मकानात के ऊपर इतना ज्यादा खर्च करे, वो कभी भी यानी वो फरावानी के अंदर आ ही नहीं सकता है, हमेशा कर्जदार रहेगा। और ये बात हकीकत है, जो लोग शादियां करने वाले हैं, एक बेटी की शादी करते हैं, कई महीने तक सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। और जिन लोगों ने शादियां की हैं, बड़े बड़े मालदार अपने हिसाब से शादी करते हैं, लेकिन एक मरतबा को झटका वो भी खा जाते हैं, चाहे आपके पास दौलत कितनी ही क्यों ना हो। क्योंकि हमने भी ये मंजर देखे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक तो बारात कितनी जबरदस्त है और पूरे गांव का फिर खाना भी है। इधर से आपने जो गाड़ियां की होती हैं, और तकरीबन एक गाड़ी में एक डीजे का इंतजाम देख लीजिए। आप एक साउंड लेकर के आ रहे हैं, 35,000 30,000 रुपए का साउंड आप लेकर के आ रहे हैं। और इसी तरीके से टेंट के ऊपर खर्च जो किया जा रहा है, तकरीबन 20-25,000 रुपए का खर्च, लाखों रुपये तो आपने यहाँ पर लगा दिया। अब जब सुबह बारात जाने का वक्त होता है, 3-4 गाड़ी उसमें नाचने वाली होगी। अब अंदाजा लगाइए कि जिस सरकारी जाने वाली या आपके पूर्व जवार के इलाके में जाने वाली, वो एक गाड़ी 15,000 रुपए ले रही है, सिर्फ 10-5 किलोमीटर के दूर की। और अगर वही गाड़ी आपकी 50 किलोमीटर जाएगी तो उसका खर्च क्या होगा? 30-40,000 रुपए एक एक गाड़ी के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। क्या फरावानी के अंदर आ सकते हैं? और खास तौर से वो लोग ये काम करते हैं जिनकी पहली शादियां होती हैं या उसकी आखिरी शादी होती है। ज्यादातर वो लोग ये कहते हैं कि हमने अब तक कुछ नहीं किया है, अब बिल खोल करके खर्च करना है, अब बिल खोल करके खर्चा करके दिखाएंगे, ताकि गांव वाले जान ले या शहर वाले जान ले कि हाँ हमारे अंदर भी दम और पानी है। दम और पानी तो निकल जाएगा, चंद दिनों के बाद जो हाथ में कटोरा होगा, ये हकीकत है। ऐसी शादियां ज्यादा देर नहीं टिक पाती है। हकीकत तो यही है और हदीस का फैसला है, अल-हक़ मुर्रुन, हक बात कभी तो जरूर लगती है, आपके दिलों के अंदर जरूर चुभेगी। लेकिन मेरे अजीजों, आप ये तो बताओ, आने वाला मुस्तकबिल आपसे क्या चाहता है? आने वाला वक्त आपसे क्या तकाज़ा कर रहा है? आप अपने पैसों को इन चीजों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। आपके पास खाने के दाने नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, बॉडी के अंदर बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, चलने की ताकत नहीं है, सही तरीके से चल भी नहीं सकता है, दूध पीने के पैसे नहीं है, खाने देखो तो 100 की रोटी खाई जा रही है। और जहाँ इज्जत की बात आ जाती है, जहाँ लोगों को दिखावे का मसला आ जाता है कि लोगों को दिखाना है कि 2-4 फूल हम भी बेचते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। सारी जमीनें बेच करके आपने अपने पेटों के अंदर भर ली है। आपने क्या कमाया है? आप भी नहीं, हम भी बाराबस्ती के रहने वाले हैं, तो इसलिए अच्छी तरह जानते हैं कि जमीनें कितनी हुआ करती थी लोगों के पास। लेकिन आज वो जमीनें कहाँ चली गई मुसलमानों की? आज वो सारी जायदादें कहाँ चली गई मुसलमानों की? मुसलमानों ने सिर्फ क्या किया है, न तो
تعلیم کے اندر اپنے بچوں کو آگے بڑھایا ہے، اور نہ ہی ایجوکیشن اسی طریقے سے نہ تو آپ نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے اندر آگے بڑھایا ہے۔ ایک غیر مسلم کو دیکھو، اگر وہ چھوٹی سی چھوٹی برادری کا بھی ہے، چاہے کتنی بھی چھوٹی برادری ہو، اپنے بچوں کو صبح سویرے اسکول چھوڑنے کے لیے جائے گا، لیکن مسلمانوں کو یہ فرصت نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے سویرا اٹھتے ہی نہیں ہے۔ ہماری جو بچیاں، ہماری بہنیں اسی طریقے سے ہماری مائیں راتوں کو 11 بجے تک ناٹک دیکھے گی، 12 بجے تک ان کے موبائل چلیں گے، اور خود شوہر برابر میں بٹھا کر کے موبائل دکھائے گا، پوری رات ناٹک دیکھتے رہیں گے۔ بتاؤ صبح کی نماز کہاں سے ادا کر لیں گے؟ نہیں ادا کر سکتے۔ آپ اس طریقے سے کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہو۔ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو وقت وہ ہے، خدا کی قسم اس وقت آپ کو مال کو جوڑ کر قریب رکھنے کی ضرورت ہے۔ جزائے کی حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ مال کو جوڑ کر مت رکھو، اس کو خرچ بھی کرتے رہو، لیکن حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا، اگر آپ کے پاس مال ہوگا، آپ کے پاس دولت ہوگی، آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، آپ کی عزتیں محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیے، گھروں کی حالت اٹھا کر کے دیکھیں، اگر آپ کا بچہ ایک شرابی ہے، کبابی ہے، زنا کے اڈے پر بھی جاتا ہے، لیکن بہترین پیسہ کمانے والا ہے، اس کی گھر کے اندر عزت رہے گی، گھر کے اندر اس کی عزت رہے گی، والدین اس کو عزت دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پیسہ اچھا کما رہا ہے، چاہے وہ شراب بھی پی رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، اور حتیٰ کہ کیس یہاں تک کے بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی شادیاں اس وجہ سے بھی تاخیر کر دیتے ہیں کہ ابھی بچہ پیسے کمانے والا ہوا ہے، ابھی بچہ پیسہ کما رہا ہے، اگر اس کی شادی کر دی گئی تو پیسہ لا کر کے ہمیں نہیں دے گا، پھر اپنی بیوی کو دے گا۔ ہاں، اس کو دوسری اجازت دے دی جاتی ہے کہ کسی سے محبت تو نہیں کرنی ہے۔ یہ کانوں سے سنیے، بتا رہا ہوں، یہ جیسی فارمیلٹی نہیں کوئی کر رہا۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہماری سوچ کتنی بدل چکی ہے۔ ہم میں اور انگریزوں میں بہت فرق ہے، ہم میں اور انگریزوں میں بہت فرق ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام کو بھی اپناتے رہیں اور آپ کام انگریزوں کے لیتے رہیں؟ آپ مسلمان کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ خیر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ بھی اپنے بچے کو زنا کی بھی اجازت دے رہے ہیں۔ ایسے ایسے کیس بھی پائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، ایسے ایسے کیس بھی پیدا ہو چکی ہیں۔ باپ خود یہ کہتا ہے کہ زنا کر سکتا ہے جہاں پر پڑھے ہیں، کہ آپ یہ سمجھ لیجیے جہاں پر ہوتے ہیں وہ پر تم جا سکتے ہو، لیکن تمہاری شادی ابھی نہیں کرائی جائے گی۔ حالانکہ عمر 30 سال تک ہو چکی ہے، لیکن باپ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر شادی کر دی تو پھر وہ الگ ہو جائے گا۔ الگ ہونے کا بڑا مسئلہ ہے گھروں کے اندر کہ بیٹا الگ نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی دولت سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ کہ آپ نے اپنے بچے کو اسی لیے پروان چڑھایا تھا، آپ نے اپنے بچے کو اسی لیے جوان بنایا تھا کہ اس کی دولت پر مزے کریں گے۔ آپ دنیا کے اندر مزے لینے کے لیے آئے ہیں، اس لیے تم دنیا کے اندر نہیں آئے ہو۔ خدا کی قسم اس وقت کو سمجھو کہ یہ وقت کیا چاہ رہا ہے تم سے۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اپنی دولت کو عیاشیوں کے اندر خرچ کرو، اس وقت اپنی دولت کو محفوظ کر کے رکھو۔ خدا کی قسم 10 سال کے بعد یہ ضرور آپ کے کام آئے گی، کیونکہ یہاں پر جو ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں، ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں، اگر مسلمانوں کی ہی حالت رہی وہ کچہریوں کے اندر گھومتے رہے، کوٹوں کے چکر لگاتے رہے، اسی طریقے سے مسلمان جیل خانوں کے چکر لگاتے رہے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گھر بار بھی بک جائیں گے، ان پر بلڈوزر چلا دیا جائے گا۔ آپ کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی چھت نہیں ہوگی، آپ کے پاس کھانے کے لیے دیوانہ نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھوں میں کٹورا ہوگا۔ جس روش پر آپ اور ہم چل رہے ہیں یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ دولت کماؤ اور کما کر کے لا کر کے عیاشیوں پر خرچ کر دو۔ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کو تھوڑا محفوظ بھی کر کے رکھو۔ دولت کمانے سے شریعت منع نہیں کرتی ہے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنا کما سکتے ہو خدا کی قسم چیت توڑ کر کماؤ، جتنا کما سکتے ہو چیت توڑ کر کے کماؤ۔ کوئی منع نہیں کرتا ہے، شریعت منع نہیں کرتی ہے کہ تم مال مت کمانا۔ ہاں، شریعت صرف اتنا کہتی ہے کہ جتنا چاہو دولت کماؤ، جتنا چاہو مال کماؤ، لیکن ہاں 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہو۔ اگر تم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہو، 5 وقت کی صرف نماز ادا کر رہے ہو اور حلال کما رہے ہو، سمجھ لو کہ تم سب سے بڑے متقی ہو۔ چاہے مولوی نہ ہو، چاہے تم پرہیزگار یعنی مولوی نہ ہو، حافظ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، آپ کے پاس صرف چند صورتیں ہیں۔ اگر آپ دولت کمانے
کمانے والے ہیں, تجارت کرنے والے ہیں, اللہ نے آپ کو دولت دے دی ہے, اس دولت کا صحیح استعمال کا طریقہ بھی علماء سے سیکھو. یہ وقت آپ سے بہت سارے تقاضے کر رہا ہے, بیان تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے, یقیناً کچھ باتیں وہ ہوگی جو آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بڑی الجھ رہی ہوگی کہ نہ جانے کیسے کیسے موضوع لے کر کے آ جاتے ہیں, لیکن حقیقت بات یہی ہے, یہ ساری برائیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہیں. شادیوں کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ مت کرو, مکانوں کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ مت کرو. دولت کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں, اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو سب سے پہلے اپنی باڈی کے اوپر خرچ کرو. باڈی سے مطلب اپنے جسم کی طاقت کو بڑھاؤ. آپ کا جسم صحیح سلامت ہوگا تو اچھی دولت کما سکتے ہو. آپ کے پیسہ کمانے کا کیا فائدہ, اور آپ کے لیے اپنے ڈھیر لگا کر کے رکھ دیا, کئی کروڑ اکٹھے کر کے ڈال دیے, لیکن آپ کے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ایک گلاس جوس کا برداشت کر سکیں. اگر جوس کا گلاس پی لیا, اسی طریقے سے دودھ پی لیا یا کوئی اور چیز گرم کھا لی تو آپ کو دست لگ جائیں گے یا کوئی بیماری ایسا ہو جائے گا. اس طریقے کی کنڈیشن آپ کی بن چکی ہے. تو ایسی دولت سے آپ نے کیا کمایا, ایسی دولت آپ نے کہاں سے اکٹھی کی